کیا کوئی شخص شہزادی کے 3 سوالات کے جوابات دے پائے گا؟ جانیے اس کہانی میں۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا، یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضہ کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اس ہی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین علم پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا کہ بیٹا، اگر تو تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، تو اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلہ کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا نا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنا لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچا بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ اعظم خاموش ہوا اور کچھ لمحے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ مجمع بڑی حیرت سے اعظم کے اس عمل کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران ملکہ عالیہ بولی، اے نوجوان، مبارک ہو، تم نے اپنی ذہانت کا بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی درست دیا ہے اور تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتہ کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک ہو، اعظم مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کے پوچھے جانے والے 2 سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگ ان سوالات اور ان کے جوابات کا مطلب جاننا چاہ رہے تھے کہ اسی دوران شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اثنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارکبادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا کہ جس کی مدد سے آج اعظم کو کامیابی ملی اور اپنے عالم باپ کو شرمندگی سے بچا لیا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہ اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا۔
अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनकर आजम बड़े पर इतिमाद लीजिए में बोला कि बादशाह सलामत। शहजादी ने पहले सवाल में एक उंगली खड़ी करके बोला था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो, तो मैं जवाब में शहादत और साथ वाली उंगली खड़ी करके कहा कि मेरा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हम खुश हुए। ये सुनकर बादशाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। के बाद आजम ने कहा कि बादशाह सलामत। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर ये पूछा था, बताओ इस दुनिया में तलवार से भी बड़ा कोई हथियार है? तो मैंने जवाबान कलम को हुआ में बुलंद करके कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। वह नौजवान, माशाअल्लाह, तुमने हमें खुश कर दिया। वाकई तुमने साबित किया कि जाव जलाल, दौलत व हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। ये बताओ, तीसरा सवाल किया था? बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। आजम आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से उतर कर वापस थक कर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने ये पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी एक चीज ऐसी है जो नहीं थकी? तो मैंने जवाबान अपने दिल पे हाथ रखा कि दिल, क्योंकि दिल ही इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदा होने से लेकर मौत के आने तक मुतवातिर धड़कता रहता है और नहीं थकता। तीनों सवालों का मतलब और तीनों जवाबात का मतलब जानने के बाद बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि ये लोगों गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। और बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलम के बेटे आजम के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिस वजह से बादशाह परेशान रहता था। यूं आजम और शहजादी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह और इसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है। और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा, दिल, क्योंकि दिल वाकई इंसान जिस्म का सबसे ताकतवर तरीन हिस्सा है, क्योंकि इस पर कितने भी गम टोटें मुश्किलें आए, लेकिन अगर आपका दिल अल्लाह की रजा पे राजी हो तो वाकई कामयाबियां आपका मुकद्दर चूमती हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। बराह मेहरबानी कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी किया जाएगा। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है।